نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ واسمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین مراد المشتقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی قاسمی محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا المشتقون بالنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ سبحان اللہ. خدائے ذوالجلال کا ہزارہ شکر جو موت و حیات کا مالک ہے، جو شش جہات کا خالق ہے، جس کی قدرت کا سکہ ازل سے رواں ہے اور ابد تک رہے گا، اس حبیب با کمال کا ہزارہ شکر کہ اس نے آج ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنے آقا مولا، ہمارے والی، ہمارے محبتوں کا مرکز، ہماری غلامیوں کا مرکز، ہماری نجات کا باعث، ہمیں بچانے والا اس حبیب با کمال جو رب ذوالجلال کا حبیب ہے، اس حبیب با کمال، اس محبوب با کمال کا ذکر کرنے کے لیے آج یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. اور یہ وہ بابرکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں میرے رب نے اپنے حبیب کو دکھانا چاہا کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ تمہاری محبتیں کیسی ہوتی ہیں اور میری محبت کیسی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ محبت ایسی ہے کہ یوں کر رہے ہیں مدت محبوب ذوالمنن، کوثر سے دھو کے لائے ہیں توصیف کا مدن، پھرتے رہے بہار میں لے کے چمن چمن، پہنا دیا زبان کو عنبر کا پیرہن،
پھر اس پہ بھی تیرے نام کے شاعر نہ لکھ سکا، بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ لکھ سکا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سلطان عالیہ چورا شریف، زندہ باد، پیر طلال احمد معصوم بادشاہ، زندہ باد۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ تجھی سارے پہلے جناب کی گفتگو سن رہے تو بہت کم جگہوں پر ایسی عقیدت اور ایسی محبت دیکھنے کو ملتی ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی جس طرح یہ بات کر رہے تھے، اور یہ احمد رضا خان بریلوی کا جو مقام ہے یہ اس کو کوئی علمی کتابوں کی وجہ سے نہیں ملا۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ احمد رضا خان بریلوی کا مقام اس کو علمی کتابوں کی وجہ سے نہیں ملا، حضرت بایزید بستامی کا مقام ان کو علمی کتابوں کی وجہ سے نہیں ملا، غوث اعظم کا مقام ان کو علمی کتابوں کی وجہ سے نہیں ملا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ مقام، یہ جو جامی کا مقام تھا مولانا جامی کا، یہ علمی کتابوں کی وجہ سے نہیں ملا۔ یہ مقام انسان کو تب ملتا ہے جب اس کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ مردم عزیز علم کے نہ مردم برائے تو۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ مقام تب ملتا ہے، یہ محبت تب ملتی ہے کہ جب عقیدہ بڑھ جائے مردم عزیز علم کے نہ مردم برائے تو، اے خاک بر شرم کے نہ خاک پائے تو۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مردم عزیز علم کے نہ مردم برائے تو، اے خاک، اے میرے سرکار، میرے عاشق، میرے سرکار، میرے رہبر، میں اس غم میں مر گیا سرکار، ہزار دفعہ مر گیا کہ میں اپنے سرکار کے لیے ایک بار بھی جان قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سلطان عالیہ چورا شریف۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں اس غم میں مر گیا کہ سرکار آپ کے لیے ایک بار مر نہ سکا، مردم عزیز علم کے نہ مردم برائے تو، اے خاک بر شرم کدھر شد کھا کے پائے تو، اے مٹی میرے سر ہوتے پیر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ آج کے دور میں جو بھی ہوگا نا، انسان کی عزت ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کتوں سے بھی کم کر دے نا، کتا کیا چیز ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو کتوں سے بھی کم کر دے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بارگاہ اس حبیب کی بارگاہ کیسی ہے، اور جو اپنے آپ کو کتوں سے کم کر رہا ہے اس کی غلامی کا مقام کیا ہے کہ وہ حبیب کی بارگاہ تو بہت اونچی ہے، اس کے گھر کے کتوں کا مقام بھی ہم سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سلامت رہو۔ اے خاک بر شرم کے نہ شد کھا کے پائے تو، اے مٹی میرے سر ہوتے پہ کہ میں اپنے سرکار کی قدمہ دی کھاک پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب تک انسان کو قدموں کی خاک بن کر ان قدموں کو چومے نہ تو تب تک نہ بایزید بستانی پڑھتا ہے نہ احمد رضا خان بریلوی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بسم اللہ کیونکہ وہ جو حبیب ہے نا، بسم اللہ۔ ہر کسی کا عاشق ہوئے نا، تو جتنا بڑا عاشق ہوئے اتنی مردی محبت کی تھی جاتی ہے، جتنا سونا عاشق ہوئے اتنی زیادہ محبت کی تھی جاتی ہے۔ تو پھر جو وما صلی اللہ الا رحمت للعالمین ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے مقام پر فائز ہے، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ پھر وہ حبیب، اس حبیب کی بارگاہ میں جب تک بلال کی طرح قدموں میں نہ رول جاؤ تو تب تک مقام نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مقام کیا
بلندی ہو فضیلت ہو، لیکن یہ وہ در وہ بازیگر وہ ہوتا ہے جو تمام بازیاں جیتتا ہے، لیکن یہ وہ در ہے جہاں پر اپنی عزت اپنی بازی سب کچھ ہار کر مقام دیتے ہیں، اور جب اس غلامی میں آ جاتا ہے تو پھر بنا کردن خوش رسمے وخاقو خون غلطی کر خدا رحمت کنندی آشکانے پاک تینت را اور پاک گروہ کے ساگر وفا کستن ای سلامے کے مابر ثانی ہر مجاستن، وہ گروہ جو محبت و عشق کا جام پی کر مست ہو گیا، وہ جہاں پر بھی ہو اس کو میرا سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سلامت رہو۔ ہندی کی غلامی نہیں ہوگی نا، دن واقع بڑھاؤ اس میں کچھ شاید دیکھی جاتی ہے۔ حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ جو عشق کے بیمار ہوتے ہیں نا ان کو دوائی اثر نہیں کرتی۔ وہ عشق کی بیماری کیسے ہوتی ہے؟ وہ عشق کی بیماری نہیں ہوتی، وہ اپنی غلامی کا عقیدہ ہوتا ہے، وہ اپنی غلامی اپنے حبیب سے ہوتی ہے کہ اگر میرا سر کٹ جائے یا پیر میں کانٹا پڑ جائے مجھے کوئی اور دوا نہیں دے سکتا جب تک اپنے حبیب کے حضور حاضر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی گلا کر دیو میں آخنا کہ اور گلا نو چھوڑ دیو، غلام دا ہاتھ ابو جہل دی تلوار نہ کٹ جائے نا تو وہ مدینے میں طبیبوں کو نہیں ڈھونڈتا، وہ مدینے کی گلیوں میں ڈاکٹروں کو نہیں ڈھونڈتا، وہ چلے جاتا ہے سرور کائنات رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، کہتا ہے حضور ابو جہل کی تلوار سے ہاتھ کٹ گیا ہے، تو وہ حبیب جس کی نظر ایک بار اٹھ جائے تو سیدھا سدرۃ المنتہا پر جا کر کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اگر اس کی تلوار سے کٹ گیا ہے تو لاؤ میں تمہارا بازو توڑ دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوائی کیڑی ہے؟ کوئی جڑی بوٹی نہیں بڑھائی، کوئی آپریشن نہیں کیتا، ارے یہ تو وہ قطرہ تھا جو گلی قدس کی پتیوں سے جدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو وہ قطرہ تھا جس کو جب عروہ بن مسعود غلاموں کو دیکھنے گیا نا تو وہ کہتا واپس آ گیا جب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ زمانے میں بہت بادشاہ دیکھے بہت غلام دیکھے لیکن اتنی غلامی نہیں کہ جب وہ محمد اپنے ہونٹوں سے گلے قدس کی پتیوں سے موتی جدا کرتا ہے تو یہ غلام نیچے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ۔ تو یہ نیچے نہیں کرتے چاہے وہ نیچے کیوں کرتے تھے؟ ارے جس کے لحاف سے تلوار سے کٹا ہوا ہاتھ جڑ جاتا ہے، اور جس کا لحاف دو جو عام کھڑے ہوتے ہیں ان میں ڈالے جائے تو پورا قافلہ پانی پی لیتا ہے، 7 جانور پانی پی لیتے ہیں۔ ارے میں تو اندر تھا سرکار قافلے پر جا رہے تھے، وہ رب کا حبیب اور جس قافلے کا سالار وہ محبوب باکمال ہو، جس کے لیے پوری دنیا بنائی گئی ہو، جس قافلے کا سالار وہ ہو، اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ لیکن میرا مالک ہر جگہ پر شان بتانا چاہتا ہے اپنے حبیب کی، تو آنے کی کمی ہو گئی۔ غلام انجے غلام بھی نہیں آتے تھے، وہ غلام بھی ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ غلامی میں شکوے نہیں کیے جاتے۔ ارے غلام تو وہ ہوتا ہے کہ سردی ہو برف پڑی ہو مالک ہے بیٹھ جا تو پھر 1000 سال گزر جائے جب مالک نہ کہے اٹھ تو غلام کا کام اٹھنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ غلامی تو یہ ہوتی ہے، جب غلام آئے نا غلام کہتے ہیں سردار بس اتنی گزارش ہے کہ پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمیں نہیں اتنی گزارش ہے کہ پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ سرکار فرمایا کہ جاؤ فلانی جات ایک اٹھنی سے ایک عورت بیٹھی ہے، اس کو 2 کھڑے نے جا کے لے آؤ۔ اب وہ غلام تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ ڈھونڈتے تھے کہ ہمارا حبیب اپنی زبان سے کوئی بات نکالے اور رب کا حبیب اس کو پورا کر کر دکھائے۔ ان کے چومی کے بڑے سر، لیکن جب کہہ رہا تو وہ عورت نیچے بھی نہیں اٹھنی کے اوپر بیٹھ رہی تھی، 2 نہیں 2 سے زیادہ نہیں 2 ہی کھڑے تھے۔ اور جب آپ واپس آئی نا تو پھر مسئلہ بڑھ گیا
کہ دو کڑے نے تے ہزاراں دا قافلہ ہے پانی پورا کی وہ پانی پورا کیسے ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا مسئلہ کیا کھڑے لے آؤ میرے کو. میں کہا نا عمر بن مسعود کا سوال غلام اس طرح دیتے ہیں کہ وہ لعابِ دین کی چیز ہی نہیں ہے, وہ گرانے کی چیز ہی نہیں ہے. ارے وہ لعابِ دین گل قدس کی پتیوں سے جدا کیا اور ان گھڑوں میں ڈال دیا تو پورے قافلے نے پانی پیا, جو جانور تھے پانیوں نے بھی پیا, بھر بھی لیا. لیکن غلامی جڑی وہ میں دسنا جو عورت کہے جائے نا تے باہر نکلنے لگی تے غلامہ روک لیا. غلام کہتے ہیں کہ اے بی بی خبردار, یہ نہ سمجھنا کہ تو ہمارے آقا کو کوئی چیز دے کر گئی ہے. جب تو آئی تھی تیرے گھڑے آنے تھے, اب دیکھ اس حبیب نے پورے کر دیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حسن علیہ چورا شریف, زندہ باد, پیر طلال احمد معصوم بادشاہ, زندہ باد. بسم اللہ بسم اللہ. پھر انجے تے احمد رضا نہیں آتا نا, جس سمت وہ شاہ جی شان گیا, ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا, اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا, عرش پر بن کے وہ رب کا مہمان گیا. پھر اگے غلامی دستا ہے, غلامی کہتا ہے کہ دل کو, دل کیا چیز ہوتی ہے, انسان کیا چیز ہے. النبی اعلیٰ بالمؤمنین انفسہم, بسم اللہ. میرا جو حبیب ہے وہ تمہاری جانوں سے بھی تم پر زیادہ محبوب ہے. تو جب جان نکل جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا, لیکن میرے مالک نے کہا کہ جان نکل بھی جائے میرے حبیب کی محبت ہو تو پھر بھی قبول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل میں ہوتی اس ایک حبیب کی محبت ہے, اگر اس کو نکال دے تو انسان چلتا پھرتا مردہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دل تو وہ دل ہے جو تیری یاد میں معمول رہا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. دل تو وہ دل ہے جو تیری یاد میں معمول رہا, سر تو وہ سر ہے جو تیرے قدموں کی قربان گیا. آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگ مجھ سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گیا. وہ قیامت سے بڑی سرکار کا اٹھان واسطے میں لوگ اپنے شان اٹھان واسطے میں اپنے غلط کر لیں, مقام دکھان واسطے کہ بتایا جائے گا کہ دیکھو جس کو میں نے وما صلی اللہ رحمت للعالمین کے مقام پر فائز کیا, دیکھو آج اس کا کیا مقام ہے, اور دنیا میں جو تم باتیں کرتے تھے دیکھو آج تمہارا کیا مقام ہے. یہ غلامی ہے, یہ محبت ہے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. اگر انسان چاہے کہ مجھے کوئی مقام ملے, مجھے کوئی فضیلت ملے, تو اس در پر جا کر مر مٹے. احمد رضا خان بریلوی کی حضرت بائے عزیز بستانی کتابیں نہیں پڑھی ہیں یہاں, مولانا جامی کتابیں نہیں پڑھی ہیں, میں تو ان دستا ہوں. حضرت بائے عزیز بستانی یہ کہتا ہوں کہ یہ محبت کی غلامی کدھر سے آئی. حضرت بائے عزیز بستانی بہت بڑے امام تھے, تصوف کے اماموں میں جن کا نام تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے حبیب کے رحمت کے دریا کو دیکھا نا, تو میں اس میں غوطے لگانے لگ پڑا. میں نے چاہا کہ میں اس حبیب کی رحمت تک پہنچوں کہ اس کی انتہا کہاں ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا جو آقا ہے جس کی میں غلامی کرتا ہوں اس کی رحمت کی انتہا کیا ہے. یہ انتہا کہاں پر آتی ہے. کہتے ہیں میں لگاتا گیا جب میں تھک گیا, میں نے عرض کی میرے مالک میں اپنے حبیب کی انتہا کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں مجھے آواز آئی, مستعمی تو کیا تیرا خیال بھی وہاں تک. سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے نبی کون؟ بسم اللہ ہاں 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 وہ محمد کون؟ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، سبحان اللہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی کعب کو حسین میں۔ کیا کوئی بتائے کہ تو اترا تھا کہاں سے؟ کیا کوئی بتائے تیری سرحد ہے کہاں تک؟ پہنچی ہے جہاں تک تیرے نالین کی مٹی، خاصتر جبریل بھی نہ پہنچے وہاں تک۔ دیکھے تو خدائی تیرے مرہون نے تصور، سوچے تو خدائی تیرا انداز جدا ہے۔ یہ کام بشر کا نہیں جبریل کے بس میں، تو خود ہی بتا میرے مولا تو کیا ہے؟ تو خود ہی بتا میرے آقا کہ تو کیا ہے؟ اور وہ صرف وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے جبرائیل کے پروں پر سواری کی، اور پھر میرے مالک نے جبرائیل کو بتایا کہ تیرے حضیر پر میرے کسی کام کے نہیں ہے۔ ارے یہ تو یہاں سے آگے آ ہی نہیں سکتے۔ ارے یہ میرے حبیب کا کمال ہے جو کعب کو صحیح نو ادنا کے مقام پر پہنچ۔ یہ اس کا کمال تھا جو سمت ہے نا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اے رب العالمین کی سزائیں لگتی نہیں، لیکن میرے مالک نے ایک کو فرض سے یہ شرط ادا کیا کہ وہ جو حبیب تھا، ارے وہ تو سویا ہوا تھا۔ کہتے تھے تور دے بہ کے عرضہ کیتیاں سن اے رب العالمین، اے رب العالمین عرضہ کیتیاں سن۔ پھر میرا مالک کہتا ہے میں نے پھر 40 دن بٹھایا، جب اس نے کہا نا اے رب العالمین، پھر 40 دن بٹھایا، پھر اس کو پھر کہتا ہے لن ترنی 40 دن کے بعد پھر جب اس نے عرض کی کہ اے رب العالمین، تو میں نے ایک چھوٹی سی تجلی دکھا دی۔ ایک چھوٹی سی تجلی دکھا دی جو وہ جس کی وہ داغ نہیں لا سکا، دور چل کر خاص سے ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ حبیب کا نور جو تم باتیں کرتے ہو کہ یہ نور تھا بشر تھا، یہ نور بشر نہیں، یہ نور العلا نور تھا جو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام سے۔ یہ وہ نور تھا۔ اور ہمارا کام باتیں کرنا نہیں ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ تیری معراج کی تو نور عدم تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا، اور ہم تو وہ غلام ہیں جنہیں وہ اپنے قدموں میں تسلیم کر لے تو ہمارے لیے تو یہ بھی کافی ہے۔ تیری معراج کی تو نور عدم تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا، عرش نور چلا سین حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا۔ ایسی تھی کوئی شاعری نہیں، ایسی اپنا مان کرنے ہیں کہ آج جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے۔ تو سارے جڑے اتنے بیٹھے ہو میں نے گل کا جواب دیو، سارے اندر یقین ہے نا کہ جو ہوتا ہے میرے مالک کی مرضی سے ہوتا ہے، ہوتا ہے میرے مالک کی مرضی سے۔ تو میرے غلام وہ کہتا ہے کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقا حسنو، محمد شمع محفل بود سب جائے کہ من بودم۔ خدا اس محفل کا خود امیر ہوتا ہے، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقا حسنو، محمد شمع محفل بود سب جائے کہ من بودم۔ جس محفل کی شمع اس محمد مصطفیٰ کی ذات بن جائے اس کا امیر خود خدا بن جائے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت اس رب کی اپنے حبیب کے ساتھ ہے۔ ارے ہم تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ہے جس محفل کا والی رب ذوالجلال اپنے حبیب کی یاد میں بن جاتا ہے۔
ارے غلامی تو یہ ہوتی ہے، میں اپنا عمر سرکار اور حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، لیکن اس فاروق اعظم کی غلامی اس دن قبول کی گئی جس دن 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا ایک جو پتہ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا اور لوگوں کو جمع کرتا ہے کہ دیکھ لو آج اس حسین نے لکھ دیا ہے کہ یہ عمر ہمارے نانا کا غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسن علیہ چورا شریف، زندہ باد، بے قرار احمد معصوم بادشاہ، زندہ باد، آج تسی گلاں کرتے ہو تانوں کوئی آکھے نا تہاڈا پتر آوے نا تے بے شک تسی تہاڈا تے جس تھلے تسی کام کردے ہو اس دا پتر تانوں آکھے کہ تم میرے ابے دا نوکر ہے پہلے چڑھ مارو تے چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ ارے جو 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے تخت پر بیٹھا ہے، جب اس کا بیٹا آ کر کہتا ہے کہ وہ حسین کہہ رہا ہے عمر ہمارے نانا کا غلام ہے، تو عمر کہتا ہے چاٹ لکھوا لا، جب وہ لکھوا کر لاتا ہے تو لوگوں کو جمع کر کر کہتا ہے کہ یہ عمر کی زندگی کی کنجی ہے اور یہ عمر کی غلامی کا ثبوت ہے۔ یہ غلامی ہے، غلامی تے ہوندی ہے کہ تسی درد دے بستر تے سوتے پے ہو نا تے ہر انگ درد کر رہا ہوئے، لیکن تواڈے سامنے تواڈے حبیب دا نام دتا جاوے تو تسی سکون میں آ جاؤ۔ ارے وہ بلال تھا جو درد کے بستر پر سویا تھا اور کوڑے کھاتا تھا، لیکن جب اس کے مالک کا کہا تھا کہ لے اس محمد کا نام نہ لیا کر، ارے جب اس کے مالک کی زبان سے محبت نکلتا تو اس الفاظ میں اتنا ضرور ہوتا کہ بلال پچھلے سارے کام بھول جاتا اور اگلوں کو سہنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ سبحان اللہ، اقبال لکھتا ہے نا، لکھا ایک مغربی حق شناس نے اہل نظر میں جس کا بہت احترام تھا، جو نام آئے سکندر رومی کا ایشیا۔ سکندر جانتے ہو؟ سکندر کو جانتے ہیں؟ اور اب مجھے بتائیں کہ اس بلال حبشی کو جانتے ہیں؟ کون یہاں پر حضرت بلال حبشی کو جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرے، سب جانتے ہیں، لیکن کوئی جانتا ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ سکندر کون تھا؟ وہ سکندر عالی دنیا کا فاتح تھا، جس کے لشکروں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 7 دن بھوکے پیاسے گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر لڑائی کر سکتے ہیں، جس کے ڈر سے لوگ سلطنتیں گرا دیتے تھے، یہ وہ سکندر اعظم تھا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ لکھا ایک مغربی حق شناس نے اہل نظر میں جس کا بہت احترام تھا، جو نام آئے سکندر رومی کا ایشیا، گردوں سے بھی بلندر جس کا مقام تھا، دنیا کے شہنشاہ عالم پناہ کو حیرت سے دیکھتا فلک نیلی فام تھا، دعویٰ کیا جو دارا و پولس نے خان تھا۔ لیکن پھر ایک بات کرتا ہے کہ مقام ان کے ہے کہ جنہوں نے اس در سے غلامی لگا لی ہے۔ کیا کہتا ہے لیکن بلال بہت ہی زیادہ و فقیر فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستری، جس کا امی عدد سے ہوا سینہ بلال، معقوم جس صدا کے ہے شہنشاہ و فقیر، کرتی ہے جو عصمت و عمل میں اختلاف، جس کی نوائے تازہ سے گرمیوں اداس صدیوں سے سن رہا ہے، جیسے کوشش کر کے پیر اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی پڑا ہوا حبشی کو تباہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسن علیہ چورا شریف، زندہ باد، بسم اللہ، بسم اللہ۔ بلال کو تو مال دولت نہیں چاہیے تھی، اس کو تو جنت نہیں چاہیے تھی، اس نے تو جنت دیکھی ہی نہیں تھی۔ ارے غلام تو وہ تھے جنہوں نے جنت نہیں دیکھی تھی، لیکن ان کے لیے ان کے حبیب کا چہرہ جنت سے کم نہیں تھا۔
یہ ایمان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چمک اٹھا دو. وہ بلال کے بارے میں کہتے ہیں چمک اٹھا دو ستارہ تیرے مقدر کا, تجھے حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا, ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی, تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی, اور آواز تارا چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے, کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. گل پوری ہو گئی نا کہ درد کا بستر, ارے وہ جو ستم کا بستر تھا کسی کے شوق میں تو نے اس پر بھی مزے لیے, کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. تجھے تو زمانے کا مثل کریم سودا تھا, اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا, تیرے لیے تو وہ صحرا بھی دور تھا گویا. اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا, مدینہ تیری آنکھوں کا نور تھا گویا, تیرے لیے تو وہ صحرا بھی دور تھا گویا. یہ غلامی ہوتی ہے. ایک ہی غلامی کرو تو پھر مقام یہ ملتا ہے کہ جب غلام ممبر پر بیٹھا ہو اور کہے کہ یا ساریہ الن جبل, تو جبل کے مقام پر ساریہ کو آواز آ جاتی ہے. یہ فاروق اعظم کا کمال نہیں تھا, یہ اس حبیب پاک کمال کا مقام تھا جس کی اس نے غلامی کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اپنے بابا جی دی گلاں تے کیونکہ میری ساری تعلیم ساری کتاب ہوئی سن تواڈے کول آندے سن تے میں تانوں دساں نا لاہور تے جانا ہوئے نا تے بڑے جام تو جی ٹی روڈ تے جاؤ آسان پہ جاندا ہے, موٹر پہ تے جاؤ لمبا پہ جاندا ہے. میرے بابا جی غلامی کے راستے بتا رہے ہو, کہتے میں کدی کی راہ سے بچ کر نکل گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. ارے وہ تو رب کا حبیب ہے, اس کے ساتھ تو غلامی اس نے قبول کی تو قبول کرے گا. وہ تو رب کا حبیب ہے, ارے اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے, ہمارا ہم کوئی جبر کر سکتے ہیں کہ ہماری غلامی کو نہیں قبول کی. لیکن ایک راستہ وہ ہوتا ہے کہ تو کسی کو جانا ہوئے نا, تسی پہلے سفارش نہیں لب لیندے ہو, دربارہ کے بٹھا دے آپ کے یہ تیرے پتر کا سنگی ہے, میری گل سن لے. تو وہ راستہ کون ہے؟ وہ راستہ وہ ہے کہ صحابہ نے بتایا, صحابہ کہتے ہیں کہ ارے اللہ کو پانے کے لیے تو اس حبیب کی خدمت کرنی پڑے گی, اور حبیب کو پانے کے لیے کس کی خدمت کریں؟ اور صحابہ نے میں اپنا انہوں نے زندگیاں دیکھ لیا, انہوں نے خدمت کی تھی. یہ داڑھی سرکار کی سنت ہے نا, بہت خوبصورت سنت ہے نا, محبوب سنت ہے نا, سنتوں میں سے افضل بھی ہے نا. لیکن جی آج کے دور میں کوئی اس میں پیر لاوے تو کسی میں برداشت ہوئے گا. لیکن ایک وہ غلام تھا جو ایک شہزادے کو کندھوں پر بٹھا کر جا رہا تھا, اس انداز سے جا رہا تھا کہ اس کی داڑھی اس شہزادے کے قدموں سے مس ہو رہی تھی. کسی نے روکا, کہا کہ ارے تو کیسا خلیفۃ المسلمین ہے, تو کیسا خلیفۃ المسلمین ہے. اور یہ میں کسی عام کے بارے میں بات نہیں کر رہا, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا یہ صدیق ہے. حضرت ابوبکر صدیق وہ شہزادے کو گود کندھوں پر بٹھا کر جا رہے ہیں اس انداز میں کہ داڑھی مبارک ان کے قدم مبارک سے مس ہو رہی ہے. روکتے ہیں, کہتے ہیں سندر کی بے ادبی ہو رہی ہے. تو وہ خلیفۃ المسلمین بولا, ارے بدبخت میں تو ہے سنت رسول لگا کر. جنہاں دے بارے وچ میرے سرکار فرما دیتا, حسین امی وانا من الحسین. تو آسان بات ہے کہ یہ یہاں سے راستہ پکڑ لو اور اس حبیب کے در پر جاؤ کہ تمہارے پیارا جا, کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا کہ میرے رب میں ان سے محبت کرتا ہوں, اور جو ان سے محبت کرے میں ان سے محبت کرتا ہوں, اور جن سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر. اور پھر کہا کہ میرے مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں جو ان سے بغض رکھے میں اس سے بغض رکھتا ہوں, اور جس سے میں بغض رکھتا ہوں تو بھی اس سے بغض رکھ. میں کدے کی راہ سے بچ کر نکل گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا.
تے آسان رائے انہیں دی غلامی بھی لفظ ہے ساڑھے واسطے تے وہ بھی کافی ہے تے میں آپ کو چاہتا کہ میں اپنی ہر تقریر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم اللہ سے غلام ہیں ناجائز ہے ارے جز کل کو چھوڑو ہم تو جز کے قابل بھی نہیں ہیں لیکن ہم غلاموں کا سلام ہے ان ہستیوں کی طرف کہ وہ قبول کر لے تو ان کا بہت رحم بہت کرم نہ قبول کرے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے طبیعت تیری شبی کے میرے دل میں ہے میرے پاس ہے تیرا صرف تیرا وجود ہے تیرے زخم تیرا لباس ہے اور وہ لفظ کتنے گراں بہا جو نبھا سکے تیرا تذکرہ میرے آنسوؤں کو قبول کر یہ میرے حروف سبات ہے اور جس سے حق کی قبول ہو یہ جس کا اصلی اصول ہو تو نہ جھک تو نہ مٹ سکے اسے کربلا ہی راس ہے وہ جو نور چشم بطول تھا وہ جو گلے ریاض رسول تھا اس ایک شخص کے قتل پر میری کتنی صدیاں اداس ہے اور میری پاور نسی آرزو جو نکل پڑے تجھے ڈھونڈنے میرے دونوں آنکھوں کی روشنی تیرے کارواں کا غبار ہو اور کوئی بدر ہو کے حنین ہو میرے ساتھ تیرا حسین ہو تیرے اہل بیت کے سامنے میری جان تجھ پہ قربان ہو مالک جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یاد تیری میں دیوار بالیا آبی جا واللیل زلفان والیا اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلامی آج جانا ہو قبول صاحب آپ تشریف رکھیں ختم پڑا جائے گا پھر اس کا دعا فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ پاک تو بڑا غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، قاضی الحاجات ہے، حل المشکلات ہے، دافع البلیات ہے، منزل البرکات ہے، شافع الامراض ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اے اللہ پاک اپنی تمام ذات سے بات کے صدقے، اپنی ربوبیت کے صدقے، اپنے محبوب سید الانبیاء، امام الانبیاء، ام الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے اہل بیت کے صدقے، جمیع صحابہ کرام کے صدقے، جمیع شہداء اسلام کے صدقے، تمام غوث کتب ابدال اولیاء کرام کے صدقے، ان لوگوں کے صدقے جو تیری رضا پہ راضی ہو گئے، اور ان کے صدقے جن پہ تو راضی ہو گیا اور زندگی میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ اے اللہ پاک آج کی دیو محفل جو تیرے محبوب کے میلاد کی محفل، جو تیرے محبوب کے میلاد کی خوشی کی محفل، جو اس محفل کا انعقاد کیا گیا، جن جن لوگوں نے اس میں دام درر میں سخن شمولیت کی، اس میں جو تیرا ذکر کیا گیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا، تیرے محبوب کے پیاروں کا ذکر کیا گیا، تیرے محبوب کی شان بیان کی گئی۔ اے اللہ پاک ہم تمام گناہگاروں، خطاکاروں، ناشکر گزاروں کی طرف سے
یہ ادنا سا حقیر سا ہدیہ اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ پاک بعد اس قبولیت، اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام کی ارواح کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً اپنے محبوب سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانتاً عقیدتاً پیش فرما دے۔ اس کا ثواب تمام اہل بیت کی ارواح کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب تمام جمیع صحابہ کرام کی ارواح کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب تمام شہداء اسلام کی ارواح کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب تمام غوث کتب ابدال اولیاء کرام کے ارواح کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب بشمول تمام سلاسل کے اکابرین، اے اللہ پاک اس کا ثواب تمام چرائی بلغائے دین کی ارواح کو پہنچا دے۔ اے اللہ پاک اس کا ثواب تمام مسلمین مسلمات کی ارواح پہ عام فرماتے ہوئے خصوصاً بالخصوص اس بستی کے جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور تیرے حضور میں حاضر ہو گئے، اے اللہ پاک ان کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا۔ اے اللہ پاک ان کے لیے قبر و حشر کی منزل آسان فرما، قبروں میں تاحت نظر وسعت عطا فرما، قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، قبر و حشر کی منظر آسان فرما دے۔ اے اللہ پاک جو حاضرین ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو ہاتھ اٹھائے دامن پھیلائے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تیرے حضور کی، تیرے محبوب کی، تیرے رسول کی اے اللہ پاک محفل میں بیٹھے ہیں، اے اللہ پاک ان سب پہ بھی اپنا رحم و کرم فرما دے۔ تو رحم کر کہ تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، صدقے اس ذات کے جس پہ صلی اللہ کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک تو تمام حاضرین محفل پہ اس بستی کے تمام لوگوں پہ اپنا رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ پاک تو سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک سب کو زندگیوں میں قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک سب کو اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک سب کو اپنے محبوب کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک سب کو اپنے محبوب سے اور اس کے محبوب کی آل سے اور محبوب کے اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک سب کو غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ایسا غلام بننے کی توفیق عطا فرما دے جو اپنے محبوب کی شان پہ کوئی اے اللہ پاک کوئی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا۔ اے اللہ پاک تو سب کو غیرت دینی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک سب کو غیرت محمدی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک تو سب پہ اپنا رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ پاک جو لوگ یہاں پہ اپنی جائز حاجات خواہشات لے کے آئے ہیں، اے اللہ پاک اپنے سونے حبیب کے صدقے اور تمام خواہشات پوری فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا کر دے۔ اے اللہ پاک تو اس بستی کے تمام لوگوں کی مشکلیں آسان فرما دے، تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما دے، ہر قسم کی روحانی اور بدنی بیماریوں سے نجات دلا دے، سب کو رزق کے حصول میں آسانیاں پیدا فرما دے، سب کو رزق کے اسباب مہیا فرما دے۔ اے اللہ پاک سب کے رزقوں میں برکت عطا فرما دے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اس بستی کے تمام نوجوانوں کو اپنے دین کا کاربان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے سرکار اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک تمام بے اولادوں کو نیک اولادیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک سب کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ پاک سب کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ پاک تو محافظ و امین رب ہے، تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، ہمارے رزق کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک تو اپنا رحم فرما۔ ربنا آتنا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وحسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.